الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی جو کلپ ہے انجینئر مرزا محمد علی صاحب کے غلطیوں پر مشتمل ہے. ان کی تقاریر سے ویڈیوز سے میرا خیال یہی ہے، اور میں اس کی کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کی وضاحت بھی دوں کہ ان کی ویڈیوز سے امت میں بگاڑ پیدا ہوگی، اصلاح نہیں ہوگی. اور یہی موضوع ہے آج کی اس سیشن کا کہ محمد علی صاحب کی ویڈیوز کے امت کے اوپر برے اثرات. ایک تو یہ برا اثر پڑے گا کہ محمد علی صاحب جو ہے نا، انجینئر صاحب، وہ عموماً یہ تاثر دیتے ہیں کہ عموماً یہ تصور ابھرتا ہے نوجوان ذہنوں کے اندر کہ صحابہ میں آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، جنگ صفین، جنگ جمل، اور اس طرح سے وہ آپس میں لڑ پڑے. اور یہ بات قرآن مجید کے بالکل ہی خلاف ہے. قرآن مجید تو کہتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر تمہارے اللہ پاک نے دلوں کو ملا دیا، تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، اور تم جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا. یہ صورت آل عمران آیت نمبر 103 ہے. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں جو نفرتیں تھیں، کدورتیں تھیں، وہ ختم کر دی گئی، ان کے درمیان میں محبت آ گئی تھی، اور محبت بھی مثالی محبت تھی، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ الفاظ کرتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ، میری ان نعمتوں کو ذکر کرو، میری اس نعمت کو جو تمہارے اندر میں نے محبت کی صورت میں ڈال دی، اس نعمت کا، اس محبت کا ذکر کیا کرو. تھوڑا سا بھائی سوچیں ذرا کہ اگر وہ عارضی اور وقتی احسان ہو، احسان اگر وقتی اور عارضی ہو تو اس کو کون یاد کرتا ہے؟ اگر یہ صحابہ کے درمیان میں محبت آ گئی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور ان میں جنگیں ہو گئیں، تو پھر یہ وقتی اور عارضی احسان احسان نہیں ہوتا. میں کسی بندے کو کچھ دے دوں 1 کروڑ روپیہ، 10 دن کے بعد واپس لے لوں، تو وہ احسان تو نہیں ہوا نا. وہ کیوں کر یاد کرے گا اس کو؟ پھر اس کو کہوں کہ یاد کرو میری احسان کو، تو وہ احسان کہے گا کس چیز کا احسان ہے؟ وہ تو آپ نے 7-8 دن کے بعد لے لیا تھا. تو یہاں پر قرآن مجید جو فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری اس نعمت کو یاد کرو، اس احسان کو یاد کرو جو جب تم آپس میں دشمن تھے اور میں نے صحابہ اور اہل بیت کو بھائی بھائی بنا دیا. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے واپس لے لیا تو احسان نہیں رہا، یہ نعمت نہیں رہی. اگر وہ اس کے بعد بھی قائم اور دائم رہے تو پھر وہ نعمت واقعی یاد کرنے کے قابل ہے. جو دائمی ہو وہ جو ہے نا نعمت اور وہ احسان یاد کیا جاتا ہے جو دائمی طور پر دیا جائے. تو محمد علی صاحب کی یہ کوشش آپ دیکھیں ان کی تقاریر سے کہ وہ صحابہ کے درمیان میں اس آیت کی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے کہ صحابہ کے درمیان میں آپس میں محبتیں نہیں تھیں. بلکہ یار ایک آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، قرآن مجید کی تو اور آیت ہے، اس میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے تمہارے درمیان میں، صحابہ کے درمیان میں ایسی محبت ڈال دی لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پوری زمین کے خزانے بھی خرچ کرتے تو ان کے دلوں کے اندر ایسی محبت نہیں ڈال سکتے تھے. پوری دنیا کے خزانے، زمین میں جو کچھ ہے، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں ساری چیزیں بھی آپ لٹاتے تھے، خرچ کر دیتے، تو بھی ان کے درمیان میں ایسی محبت صحابہ اہل بیت میں قائم نہیں کی جا سکتی تھی. تو یہ قرآن مجید کی آیات گویا کہ قرآن مجید کو ہم لیں یا ان کے قصے کہانیوں کو لیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ فتح میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہے نا، وہ اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر سخت ہیں،
رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں شعر و شکر ہیں، آپس میں ان کی بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اور جگہ پر فرمایا، سورۃ حجرات میں فرمایا وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، صحابہ کے دل میں تو اللہ تعالیٰ نے کراہت ڈال دی تھی گناہوں سے۔ وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، دل میں صحابہ کے کفر سے نفرت، والفسوق چھوٹے گناہوں سے، والعصیان بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دلوں میں نفرت ڈال دی تھی۔ یہ سورۃ حجرات کی آیت ہے۔ اس کے بعد اندازہ لگائیں، پھر بھی ہم یہ کہیں کہ صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے، یہ اصل میں چوچا چھوڑا ہوا ہے لوگوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لڑ پڑے تو اسلام فیل ہو گیا۔ آج کل اسلام نہیں چل سکتا، یہ نظریات لوگوں کو دہریت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لوگ سیکولر بن رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کے سیکولر بن رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام آج کل نہیں چل سکتا۔ وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہی آپس میں لڑ پڑے، دنیا دار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور شاگرد وہ آپس میں لڑ پڑے، ان کے آپس میں نفرتیں تھیں۔ پھر وہ اندازہ لگائیں، اس طرح کے تاثر دے رہے ہیں کہ بس اگر ایک گھرانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام پر قائم رہا، وہ اہل بیت کا گھرانہ تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ 80 صحابہ موجود ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کسی کام کے نہ نکلے۔ کیا ہوا کہ صرف امام حسین وقت کے جو ہے نا حکمران کے خلاف اس نے جہاد کیا، باقی 80 صحابہ میں سے کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اسلام سے ہٹ گئے، یعنی انہیں میں اسلام کی حمیت اور غیرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ کتنا بڑا حملہ ہوتا ہے صحابہ کے اوپر۔ اس وقت صحابہ موجود تھے حضرت حسین کے ساتھ، تو وہ نہیں گئے کربلا میں، پھر کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ وہ صحابہ میں حمیت اور اسلام کے لیے غیرت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا ایمان کسی کام کا نہیں رہا، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے بندو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد والوں کا اور اس کے بعد والوں کا۔ بہترین زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بتائے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں سب سے اچھا زمانہ، اور ہم کہتے ہیں آج کا زمانہ اچھا ہے، کیونکہ اس میں آج محبت اہل بیت بھی ہے، محبت صحابہ بھی ہے۔ اس وقت کے لوگوں کے درمیان میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، کدورتیں تھیں، ان میں تو نفرتیں تھیں۔ صحابہ کے اندر آپس میں اہل بیت سے ان کو گالیاں دی جاتی تھیں ممبروں پر کھڑے ہو کر، یہ ہے مرزا صاحب کے جو ہے نا وہ بیان کریں۔ اب مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث اور قرآن مجید کی آیات کو لیں یا وہ جو باتیں وہ کرتے ہیں ان کو لیں ہم؟ کن کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا، اور اس کے بعد صحابہ کا، اور اس کے بعد تابعین کا۔ بہترین زمانہ ہے جس کو رسول اللہ تعریف کریں، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ جس زمانے میں تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے تم پر یاد کرو۔ اگر وہ ٹیمپرری رہتا تو وہ احسان نہیں رہتا، وقتی طور پر نہ ہو، عارضی نہ ہو، تو وہ احسان ہوتا ہے جو دائمی ہو، اس احسان کو یاد کیا جاتا ہے جو دائمی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے، محبت ان میں نہیں تھی، تو اللہ کے بندوں پھر وہ اللہ تعالیٰ کیسے فرماتا ہے وَاذْکُرُوا، میری اس کو یاد کرو نعمت کو۔ تو یہ چیزیں، ایک تو اس نے یہ چیز جو ہے نا یعنی کہ کفار کے ہاتھ میں، سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں وہ بتا رہا ہے، ان کو دے رہا ہے، شاہ دے رہا ہے، ان کو پروموٹ کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو ٹھیک تھا، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ صحیح نہیں ہے۔ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے تھے، نعوذ باللہ من علی رضی اللہ اور اہل بیت کے خلاف گالیاں دی جاتی تھیں، اور اگر علی رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت کے گالیاں دی جاتی تو بنو ہاشم کیا کرتے رہے؟ پھر وہ اس کے نوجوان کیا کرتے تھے؟ گالیاں سنتے رہتے تھے بس، اور کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے، کیسی باتیں ہیں جو مرزا صاحب لوگوں میں پھیلا رہا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرقہ پرستی کو ختم کرنا چاہیے، فرقہ پرستی لعنت ہے۔ صحیح ہے، یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یہ 159 آیت ہے سورۃ انعام کی۔
159 159 صورت انعام کی آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جنہوں نے فرقے کر ڈالے اور گروہ گروہ ہو گئے، شیعہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی کسی بھی شے میں تعلق نہیں، واسطہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تعلق نہیں ہے۔ فرقہ پرستی، اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں کہ ولا تفرقوا، اے لوگو فرقہ پرستی نہ کرو۔ تو فرقے کیسے ختم ہوں گے؟ مرزا صاحب کا کلیہ اور فارمولہ یہ ہے کہ فرقے اس طرح سے ختم ہوں گے کہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھو۔ نماز تو پڑھ لیں، اس کی غلطی کا وبال اس پہ رکھیں، اس سے بڑی چیز ہو جاتی ہے عقیدے خراب ہوتے ہیں لوگوں کے۔ ہم کہتے ہیں آپ نماز پڑھ لیں، شیعہ کے پیچھے بھی پڑھو، بریلوی کے پیچھے پڑھو، دیوبندی کے پیچھے پڑھو، سب کے پیچھے پڑھو تو فرقہ پرستی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح سے بھائی فرقہ پرستی ختم نہیں ہوگی، اس طرح سے تو فرقہ پرستی جم جائے گی، مضبوط ہوگی۔ کوئی بھی اپنی فرقوں کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی پھر تحقیقات بھی نہیں کرے گا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ اس طرح سے تحقیقات ختم کرا رہا ہے۔ پھر جب لوگ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جب دیکھیں گے ہمارے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کیوں کر اپنی دکانوں کو بند کریں گے؟ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ تو دکانیں بند نہیں کرے گا نا۔ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔ جب ان کو کہا جائے گا نہیں فرقہ پرستی تو عذاب ہے، فرقہ پرستی لعنت ہے، فرقہ پرستی تو شرک ہے، فرقہ پرستی تو کفر ہے، جب یہ کہا جائے گا تو پھر لوگ ایک ہونے کی طرف تو کوشش کریں گے، اسٹرگل کریں گے، کوشش کریں گے، ریسرچ کریں گے، تحقیقات کریں گے، کتابیں پڑھیں گے، تحقیق کریں گے، تقلید نہیں کریں گے۔ تو میرا خیال جو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ ایک شخص تھا جس نے تھوکا تھا کعبۃ کی طرف نماز میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، فرقوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا تعلق نہیں ہے، آپ نماز پڑھا کے تعلق داری کو قائم کر رہے ہیں۔ فرقہ پرستی اور بڑھے گی، اس سے ختم نہیں ہوگی۔ ختم کس طرح سے ہوگی کہ وہ جو گروہ جنتی ہے نا اس کو پکڑا جائے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ وہ اس ایک گروہ جس کو وہ گروہ کہتے ہیں، فرقہ نہیں مانتے، پھر اس کو جو ہے نا وہ گروہ مانتے ہیں، فرقہ نہیں کہتے مرزا صاحب، تو اس گروہ کو پکڑا جائے گا جس کے عقائد صحیح ہوں گے، جو مسلم ہوگا اس کو اکیلے کو پکڑیں گے اور فرقوں کو چھوڑیں گے تو پھر ہم مضبوط بڑھتے چلے جائیں گے۔ صاحب ظاہر ہے ان کا کبھی اجتماع ہوگا، کبھی سال میں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، تو کٹھا جو ہے نا زور دیا جاتا ہے جب کٹھے ہو کر، تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتا ہے اللہ کے رسول کو کٹھے ہو کر پکڑو، لیکن مرزا صاحب لوگوں کو انڈیویڈیل بنا رہا ہے، کلیکٹیولی ان کو دعوت نہیں دے رہا کسی بھی چیز کی، نہ کوئی جلسہ کر رہا ہے، نہ کوئی اور اجتماعات کا اعلان کر رہا ہے کہ کہیں پر یہ وہ ہیں، لوگوں کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، آزاد چھوڑا ہوا ہے، اور ان کی زندگی جو ہے نا وہ ایک طرح کی بے روی کی زندگی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے ڈھیلا چھوڑا ہوا تھا بس مسلمانوں اور ہرے کپڑے سبز کرے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زکوٰۃ خود لیتے تھے ان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد کی ٹریننگیں اور ساری چیزیں دیتے تھے، پورا اسلام پر عمل کرواتے تھے نا۔ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، مرزا صاحب کے پاس اجتماع تک نہیں ہوتا، سالانہ کوئی نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی تربیت کرنی چاہیے اور تمام فرقوں سے دور رہنے کے۔ ویسے بھی آئسولیشن ضروری ہے، آئسولیشن اسپتالوں میں وارڈ ہوتے ہیں، فالٹ کو غلطی کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، سیپریٹ کریں، اس کے بعد اس کی فالٹ کو دور کریں۔ یہی ہوتا ہے نا، الیکٹریکل فالٹ ہے تو کیا کریں گے آپ؟ گلوز پہنیں گے نا، انسولیٹر پہنیں گے نا ہاتھوں میں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کو نہ پکڑے۔ اس طرح سے جو آئسولیشن وارڈ ہوتے ہیں، بیماریاں جو لگنے والی ہوتی ہیں ان سے ڈاکٹر اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے آئسولیٹ کرتے ہیں، پھر ان کی جو ہے نا علاج کرتے ہیں۔ اس طرح سے روحانی علاج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کرو۔ یہ نہیں کہ وہ جو فرقہ پرست جو مس گائیڈڈ لوگوں کو کر رہے ہیں، فرقے والے تو لوگوں کو مس گائیڈڈ کر رہے ہیں۔ جو جب مس گائیڈڈ کرنے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ کے شاگرد، آپ کے اسٹوڈنٹ جائیں گے، جمعے میں خطبہ سنیں گے، عیدوں میں خطبہ سنیں گے، تو ادھر سے آپ کی تعلیم، ادھر سے وہ دوسری طرف سے وہ دوسری تعلیم، فرقوں والی، وہ تو دونوں آپس میں مکس اپ ہو جائیں گی۔
دو طرف سے دو سورس ہیں ان کی نالج کا، ایک آپ کی طرف سے، دوسرے جمعے میں جائیں گے تو وہ فرقوں والوں کی طرف سے، دو سورس ہو گئے نالج کے. تو کیا ہوگا، وہ نہ آپ کے رہیں گے نہ وہ فرقے والوں کے رہیں گے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ بھی غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک صحیح ہوگا. تو ایک صحیح کو کوشش کر کے ڈھونڈنا پڑے گا، تحقیقات کرو کہ ایک صحیح کون سا ہے. اور وہ گروہ ہوگا. گروہ اس وقت کوئی بھی چیز ہوتی ہے جب ان کا کوئی ہیڈ ہو. کوئی اسکول بغیر ہیڈ کے نہیں چلا، سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو. کوئی اسپتال جب تک ایم ایس نہ ہو، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نہ ہو، کوئی یونیورسٹی جس میں وائس چانسلر نہ ہو، کیسے چلے گا؟ لوگوں کو آپ اکٹھا بھی کریں، مسلم بھی منا رہے ہیں، اور کوئی ان کا ہیڈ بھی نہیں ہے، کوئی ان کا امیر بھی نہیں ہے. کبھی ان کا کوئی جلسہ بھی نہیں ہوتا، کبھی ان کا کوئی اجتماع بھی نہیں ہوتا. پھر آپ ان کی تربیت کیسے کریں گے؟ ہر ایک کو علیحدہ چھوڑا ہوا ہے آپ نے. تو یہ بھی طریقہ جو غیر اسلامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہ بس لوگوں کو تبلیغ اس کے بعد ڈھیلا چھوڑ دیا، اب جو چاہو کرو، انڈیویڈولی کرتے رہو. نہیں، ان کے اوپر انڈیویڈولی بھی معاملہ تھا اور کچھ کلیکٹیولی بھی معاملہ تھا، اجتماعی بھی طور پر. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اکیلے اکیلے نہ رہو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، جماعت کے صورت میں پکڑو قرآن کو، رسی کو، قرآن حدیث کو جماعت کی صورت میں. لفظ ہے جمیعا، کٹھے ہو کر، جمع ہو کر، اجتماعی صورت میں قرآن کو پکڑو، اجتماعی صورت میں حدیث کو پکڑو، سب آپس میں مل کر پکڑو. یہ نہیں کہ منتشر ہو کر، ایک ایک ہو کر. یہ ساری چیزیں جو یعنی کہ اس طرح سے وہ فرقوں کو پروموٹ کر رہا ہے. فرقوں کو جب آپ کہیں گے کہ یہ جنتی فرقہ، تو وہ پھر لوگ کیوں چھوڑیں گے؟ بریلوی بھی آپ کہتے ہیں سب مسلمان ہیں، سب جنت میں جائیں گے. مسلمان تو جنت میں جائے گا نا. قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ زخرف کی، وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ. جو مسلمان تھے ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. انتم وازواجکم تحبرون، سورۃ زخرف کی آیت ہے کہ مسلمان جنت میں جائے گا. اور ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر قیامت میں تمنا کرے گا کہ کاش میں مسلمان ہوتا، مسلم ہوتا. یہ 14واں پارے کی شروع کی آیت ہے، 14واں پارہ اس کی شروع کی آیت ہے کہ کاش میں مسلمان ہوتا. کیونکہ وہ جنت میں جا رہے ہیں تو وہ کافر تمنا کرے گا کاش میں بھی مسلم ہوتا، میں مسلمان ہوتا تو میں بھی جنت میں چلا جاتا. اس کا مطلب کہ مسلمان جنت میں جائیں گے. جب آپ نے سب کو کہہ دیا، فرقہ پرستوں کو بھی، تو پھر جو آپ کے ساتھ رہے تو بھی مسلم ہے، جو جنت میں جائے گا. جو بریلیوں کے ساتھ رہتا ہے وہ پھر بھی جنت میں جائے گا. جو دیوبندیوں کے ساتھ ہے وہ بھی جنت میں جائے گا. جو الحدیثوں کے ساتھ رہے وہ بھی جنت میں جائے گا. جو وہابی ہو، جو بابوں کے پیچھے، وہ بھی جنت میں جائے گا. جو آپ کے ساتھ ہے، جو بابوں کے خلاف ہے ان کے ساتھ، وہ بھی جنت میں جائے گا. تو پھر لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ ان کو پھر چھوڑ کر آپ کی طرف آ جائیں؟ آپ نے تو معاملہ ہی سب کو جنتی کر دیا، سب معاملہ ہی آسان کر دیا. مسلمان ہونا تو آپ نے بہت ہی آسان کر دیا. تو لوگ پھر ان کو چھوڑ کر آپ کی طرف کیوں آئے؟ لوگوں کو تو جنت چاہیے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی پھر فرقے کو ختم نہیں کرے گا. فرقہ تو ختم اس وقت ہے جب آپ ان کو ڈر دیں، خوف دلائیں کہ جہنم میں جاؤ گے. آپ جہنم میں جاؤ گے، جنت میں نہیں جاؤ گے فرقوں میں رہو گے. تو جب یہ ڈر سنائیں گے تو لوگ آپ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں گے. آپ تو کئی راستے ان کے لیے کھول جاتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، سب مسلمان ہیں، سب جنت میں جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے، سب مسلمان ہیں. تو پھر لوگ چھوڑ کر آپ کے پیچھے کیوں آئیں گے؟ پھر آپ دعوت ہی کیوں دیتے ہیں ایسی؟ آپ کی دعوت تو پھر زیرو ہو گئی نا، ساری کی ساری فضول ہے. 10 سال سے آپ نے محنت کی، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں سب غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں، دوسری طرف کہتے ہیں سب جنتی ہیں. تو آپ اپنی دعوت کو ہی زیرو بنا رہے ہیں 10 سال سے. تو یہ چیزیں ہیں جو یہ تو آپ امت میں تباہی پھیلا رہے ہیں. ایک طرح کی، ایک تو آوارہ گردی پھیلا رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں میں یہ تاثر دے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آپس میں لڑ پڑے اور یہ قرآن مجید کی آیات کی خلاف ورزی پر اتار رہے ہیں. سیکولر خیال کو آگے بڑھا رہے ہیں. لوگ دریے ہو جائیں گے. لوگوں کے یہ اندر خیال اٹھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نظام آج کل کے دور میں نہیں چل سکتا. یہ اس وقت کے لیے تھا، اس کے بعد صحابہ ہی نہیں چل سکے، گڑبڑ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چل سکتا. لوگ دریے ہو جائیں گے، کمیونسٹ ہو جائیں گے، اتھیسٹ ہو جائیں گے، سیکولر ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا. لہذا اسلام لانے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اسٹرگل اور کوشش نہیں کرنی چاہیے. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام فیل ہو چکا.
یہ اس وقت کے لیے تھا، آج کل کے حالات کے حساب سے اسلام انفٹ ہے۔ پھر جب آپ کہیں گے کہ سب لوگ جنت میں ہیں، جنتی ہیں، تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ نوجوان طبقہ، نوجوان جو ہے وہ سوچے گا پھر کہ جنتی تو ہوں میں کیونکہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کہلانے کی وجہ سے میں جنتی ہوں، جنت میں جاؤں گا۔ تو پھر وہ سود بھی نہیں چھوڑے گا، رشوت بھی نہیں چھوڑے گا، حرام خوری کو نہیں چھوڑے گا، فحاشی بھی پھیلے گی، ہر چیز انسان کرے گا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جب مسلمان اپنے آپ کو کہہ دیا تو بس میں تو جنتی ہوں، میرا تو، میں جب جنتی ہوں تو جنت ہونے کے بعد پھر اس کے لیے اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اسلام پر وہ آگے نہیں بڑھے گا، عمل نہیں کرے گا۔ گویا کہ اسلام کا اور جو احکامات ہیں وہ سب کے سب اس کے لیے غیر اہم بن جائیں گے، کہ مرزا صاحب کے ساتھ جو ہے نا ہم اب مسلمان ہو گئے ہیں اور اب ہم جنتی ہیں، لہذا باقی اسلام اس کے لیے غیر اہم ہو جائے گا۔ اس لیے خوف دلانا ضروری ہے، ان کے لیے خوف دلاؤ کہ ایسے نہیں جنت میں جاؤ گے، ایسے نہیں مسلمان ہو گئے زبان سے کلمہ پڑھنے سے اور یہ کہنے سے مسلمان بننا نہیں بنتا، بلکہ مسلمان لفظ کے معنی اطاعت گزار، فرمان بردار، فرمان برداری کرو گے تو پھر کامیاب ہوگے، ورنہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں دیں گے تو فحاشی پھیلے گی بہت زیادہ لوگوں کے اندر، کہ بس میں مسلمان ہو گیا اور میں کامیاب ہوں اور مجھے جنت بھی مل جائے گی، لہذا فحاشی دنیا جہان کے جتنے اور اسلام کے احکامات ہیں وہ تقریباً غیر اہم ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اور بھی جو ہے نا مرزا صاحب غلطی کر رہے ہیں، ان کے اگر ہم عقائد کی طرف چلیں تو یہ اب جو میں قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا تو وہ اس کا بھی انکار لازم آ جائے گا، ان کی تشریحات اور تفہیمات کو اگر ہم مانیں تو یہ جو قرآن مجید کی اب آیت میں پڑھوں گا اس کی پھر تکفیر ہو جائے گی، اس کا انکار ہو جاتا ہے، پھر وہ انکار ہو جائے گا۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ واقعہ آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ مقرب بندے جو ہیں نا، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، نیکیوں میں جلدی کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جو مقرب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، یہ مقرب بندے جنتوں میں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلۃ من الاولین، بہت بڑی جماعت ہے اولین میں، پہلے لوگوں میں، پہلے لوگوں میں ثلۃ ہیں، ثلۃ کے معنی ہے بہت بڑی جماعت، بہت بڑی جماعت ہوگی اولین میں، اور وقلیل من الآخرین، بعد والوں میں قلیل ہوں گے۔ یعنی کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اور ویسے بھی جو صحیح مسلم کی میں نے حدیث آپ لوگوں کو بتائی کہ وہ بہترین زمانہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ پہلے لوگوں میں ایمان میں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، جلدی کرنے والے بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، اور بعد میں کم۔ اگر ہم مرزا صاحب کی باتوں کو مانیں کہ وہ اس دور میں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے خلاف بولنے والے لوگ کافی تعداد میں تھے، اور ان کے سب و شتم کیا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھیں معاذ اللہ۔ اور پھر حضرت حسین کے ساتھ اس وقت تو صرف 72 آدمی تھے جنہوں نے قربانی دی، باقی سب کے سب لوگ گویا کہ وہ ان میں کوئی دین کے بارے میں، جو اصحاب بھی موجود تھے ان میں کوئی دینی حمیت اور غیرت نہیں تھی۔ کیا مسئلہ یعنی کہ ثابت ہوا، مرزا صاحب کی باتوں کو مانیں کہ کربلا کے ٹائم وقت میں تھوڑے سے لوگ تھے جو نیکیوں کو حاصل کرنے میں جلد بازی سے کام لیتے تھے، ایمان میں سبقت کرنے والے مقربون، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے جو تھے اس دور میں بہت ہی کم تھے، آج کل زیادہ ہیں۔ اگر ان کی تشریحات کو، تقاریر کو آپ سنیں تو یہ پتہ چلے گا کہ آج اہل بیت سے محبت کرنے والے زیادہ ہیں، آج لوگ صحیح زیادہ ہیں، اور
یہ نیکیوں میں اور ایمان میں سبقت کرنے والے، اللہ رسول کی باتوں کو جلدی ماننے والے آج زیادہ ہیں، اور اس وقت یعنی کہ واقعہ کربلا کے دور میں اس وقت لوگوں کی تعداد جو مقرر بندے تھے اللہ تعالیٰ کے کم تھے، لیکن یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے بعد میں کم ہوتے جائیں گے، اوپر چلے جاؤ تو بڑھتے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کم ہیں، پہلے زمانے میں زیادہ تھے مقرر بندے، مقرر۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب کدھر جائیں؟ یہ قرآن مجید کی بات کو مانیں یا انجینئر صاحب کی بات کو، مرزا صاحب کی بات کو مانیں؟ کس کو مانیں گے؟ کسی کو پریورٹی دیں گے آپ، قرآن مجید کو یا ان کی باتوں کو؟ قرآن کہتا ہے کہ پہلے لوگوں میں زیادہ تھے، اگر واقعہ کربلا جس طرح سے وہ بیان کرتا ہے اس طرح سے مانیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندے اس وقت بہت کم تھے اور زیادہ تر لوگ مقرب نہیں تھے، اور آج زیادہ ہیں لوگ مقرب اللہ تعالیٰ کے کہ جلدی اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ تو یہ قرآن مجید کا آیات بتا رہی ہے کہ ایسا نہ سوچو، سلت من الاولین، بڑی جماعت کو سلت کہتے ہیں جن کو گنتی کرنا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے لوگ زیادہ تھے، بعد میں تو تھوڑے تھوڑے ہوتے چلے جائیں گے۔ ہاں لیکن اور جگہ پر یہ اسی صورت واقعہ میں آگے آ رہا ہے کہ دائیں ہاتھ والے جو عام مومن ہیں وہ پہلے بھی زیادہ تھے اور آج کل بھی زیادہ ہوں گے، بعد میں بھی زیادہ، پہلے بھی زیادہ، جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نہ، یعنی کہ جو عام مومن ہوں گے۔ لیکن جو خاص مومن ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے زمانے میں زیادہ تھے، بعد میں تو کم ہوتے چلے جائیں گے، لیکن یہ تو پہلے ہی کم کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے سلت من الاولین کے بالکل اس کی جو ہے نا وہ جو تقاریر ہیں اور بیانات ہیں اور ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہ اس بالکل قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ یہ ہے آپ کے تقاریر کا جو ہے نا جو امت مسلمان پہ جو ہے نا برا اثرات مرتب کرے گی آپ کی ویڈیوز وغیرہ۔ تو بس آج اتنا ہی، کچھ پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔